بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج ایک بار پھر میں نے خصوصی طور پہ زحمت دی ہے عابد اندلیب صاحب کو۔ سر السلام علیکم۔ عابد بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ اچھا عابد بھائی، حامد میر صاحب نے ایک بار پھر حسب سابق حسب روایت خبث باطن کا مظاہرہ کیا ہے اور اس بار تنقید و تنقیص کا نشانہ بنایا یوٹیوبرز کو۔ تو انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے چند بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، اور وہ یہ کہ کچھ بے روزگار صحافیوں اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر بعض سیاستدانوں اور صحافیوں کی کردار کشی کی نوکری دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مہذب نوجوان ایسا بھی ہے جو روزگار کا واسطہ دے کر مجھ سے میری ہی کردار کشی کی اجازت مانگنے آ گیا۔ پہلے تو میں ہنسا، پھر اسے اجازت دے دی۔ کیا آپ کو بھی کہیں سے اس طرح کی ہدایات دی گئی ہے، یا آپ نے بھی جب یوٹیوب چینل شروع کیا تو حامد میر سے کوئی اس طرح کی اجازت طلب کی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے بھی یہ کالم پڑھا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا انصاری صاحب۔ حامد میر صاحب شاید آپ نے آپ کو کچھ اس طرح کی غیر مرئی قسم کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی یوٹیوبر کے لیے، یا ان کی ذات پہ کیچڑ اچھال کے کوئی یوٹیوبر جو ہے وہ ارن کر رہا ہے۔ پہلی تو میں اس سوچ کی ہی مذمت کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی یوٹیوبر ہے، اس کو حامد میر ہو گیا یا کوئی بھی اس طرح کا جو صحافی ہو گیا، اس سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہوگا کبھی بھی۔ یوٹیوب ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، جیسے ٹی وی ایک سورس ہے ارننگ، ایسے یوٹیوب ایک سورس ہے۔ اور یہ جو اپروچ ہے کہ صحافیوں کو یہ نوکریاں دی گئی ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ آ کے ہماری کردار کشی کریں، اس سے یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کریں کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ کسی یوٹیوبر کا پرسنل کنفلکٹ یا کوئی پرسنل انیمیٹی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر بندہ کانٹینٹ پہ بات کرتا ہے۔ جو انہوں نے قوم کو پچھلے 10-12 سال میں جو ہے وہ قوم کو انہوں نے جو اخلاقیات سکھائیں، یا جو انہوں نے ٹاپکس چوز کیے، یا انہوں نے جو کلام کیا، اس پہ ہی بات ہوتی ہے، اس پہ ہی تنقید ہوتی ہے۔ وہ سیاستدانوں پہ بھی ہوتی ہے، وہ صحافیوں پہ بھی ہوتی ہے۔ اس کالم میں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، اب ستم یہ ہے کہ یوٹیوب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکا ہے، اس نے الیکٹرانک میڈیا کو ریپلیس کیا ہے، اور ایک اتنے بڑے قد کاٹ کا حامل صحافی گفتگو یہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یوٹیوبرز کو ایڈ دے گی۔ اب یہ کوئی ڈز اٹ میک سینس؟ ہم تو آج تک عمران خان صاحب سے بھی ملے، پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، کچھ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایڈ دیں گے، آپ ان کے خلاف ویڈیوز کریں۔ یہ اپروچ کیا ہے؟ اور ایک اتنا بڑا صحافی، اس کو بیسک کا ہی نہیں پتا کہ یوٹیوب ورک کیسے کرتا ہے، یوٹیوب ایڈ کیسے دیتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی گورنمنٹ یوٹیوبرز کو جو ہے وہ ایڈ دینے لگے۔ اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے نا بڑا ایک ٹارگٹ کیا تھا کہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے خواجہ آصف کو، اور ان نام لینے چاہیے۔ کیا وہ خود اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے کہ کوئی اس یوٹیوبر کو سامنے لے کے آئیں؟ اچھا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ اب جو ہے وہ حواس کھو رہے ہیں اپنے۔ بالکل ان کو احساس ہو گیا کہ ان کو ریپلیس کر دیا کسی تیسری قوت نے۔ ان کی ایک اجارت داری تھی، ایک کارٹل بنا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ جو یہ کہتے تھے، ان کے نزدیک جو وہی صحیح ہوتا تھا، وہی سچ ہوتا تا، وہی حقیقت ہوتی تھی۔ جو تاریخ یہ بتائیں گے، جو ہسٹری یہ بتائیں گے، جو نیریٹو یہ ڈیولپ کریں گے، جو یہ بولیں گے وہی سچ ہے، جو ہسٹری یہ بولیں گے وہی سچ ہے، جو نیریٹو یہ بتائیں گے وہی صحیح نیریٹو ہے۔ جس سیاستدان کو جس طرح کے ٹاپکس یہ چوز کریں گے، ان ٹاپکس کی ضرورت ہے، جس طرح سے یہ کالم لکھیں گے وہی حقیقت ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک دنیا ایوالو ہو رہی ہے، دوسرا لوگوں کو موقع مل گئے۔ یوٹیوب نے لوگوں کو، عام انسانوں کو، میرے اور آپ جیسے انسانوں کو وہ پلیٹ فارم دیے کہ ہر بندہ آ کے اپنی بات کر رہا ہے، اور اپنا ایک دائرہ جو ہے وہ دائرہ حلقہ آباب جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے۔ اس میں پچھلے 10 سال سے انہوں نے قوم کے مطالبے نفس جو تھا اس کا صحیح ادراک نہیں کیا۔ انہوں نے جھوٹ بھی بولے، انہوں نے قوم کے ساتھ وہ نیریٹو نہیں دیا قوم کو جس کی ان کو ضرورت تھی۔ پچھلے 10 سال سے انہوں نے کیا کام پکڑا ہوا ہے؟ 3 سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں اور روز اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ کیا نکلا؟ ٹاک شو کا کانٹینٹ تبدیل ہوا؟ پچھلے 10 سالوں میں کوئی جدت آئی؟ کوئی پاکستان کے صحافیوں نے سائنٹیفک رپورٹنگ شروع کی؟ کوئی پاکستان کے صحافیوں نے کچھ ڈیفرنٹ بھی کیا؟ کچھ ہمیں دنیا کا شعور ہے، پوری دنیا کیا کر رہی ہے، یا پوری دنیا میں جرنلزم کیسے ہوتی ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں اندر کی خبر آ گئی، یہ بریکنگ نیوز بن گئی۔ کس کے ساتھ ملاقات ہو گئی، یہ بریکنگ نیوز بن گئی۔ کس نے کس کے بارے میں کس کو فون کر دیا، یہ بریکنگ نیوز بن گئی۔ کیا یار قوم معاشرے اس طرح ان کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں؟
کیا عمرانی اصول یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی صحافت ہونی چاہیے. اب ایک قدرتی طور پہ رد عمل کے طور پہ ان کو مسترد کر دیا قوم نے. اب ان کی ویوز کم آتے ہیں اور اس کا ان کو ایک جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے, اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ تھی یہ یوٹیوبر جو ہے وہ لے کے چلے گئے. اب یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے بیسیکلی. اور آپ نے جو دوسری خاتون کا کہا غریدہ فاروقی کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یوٹیوبر سے ملاقات, پروپیگنڈا یوٹیوبر سے ملاقات زیادہ عام ہے, اور جو کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جانا ان کے لیے شاید اتنا اہم نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں عابد اندلیب صاحب. 4-5 مہینے پہلے میں نے ایک تجویز دی تھی اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ بڑی بات کہ عمران خان صاحب فوری طور پہ پارلیمنٹ کا سیشن بلائے اور ان صحافیوں کو جو ہے نا صدارتی اختیارات تفویض کر دیں. اس میں ایک شک یہ بھی شامل کر دے کہ یہ صحافی جو بھی مشورہ دیں گے, جو بھی تجویز دیں گے, وزیر اعظم اس کے ماننے کے پابند ہوں گے. ٹھیک ہے, ریاستی زمام کار کیسے طے کرنا ہے, وزارت خارجہ, وزارت داخلہ کے امور کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے یوٹیوبر سے ملاقات کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ ان صحافیوں سے مشاورت کریں. اب دیکھیں نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے کہا نا یہ ایک سچویشن ہے, یہ صحافیوں کی ایک سچویشن بن گئی ہوئی ہے جس میں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ پیڈ جو ہے وہ ایک ایجنڈا لانچ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور ہمارے خلاف اس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں. میں اگین حمد میر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کریں, کم از کم اس بندے کو ضرور بے نقاب کریں جو آپ کے پاس آیا اور جس نے آپ کو یہ کہا ہے. فاروقی صاحبہ ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی نا کہ نواز شریف کی تقاریر جو ہے نا وہ بحال کی جائیں, اور اسی پٹیشن میں سے جو چیزیں ہم نے پڑھ کے لوگوں کو سنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے, انہوں نے تو یہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک پٹیشن ہم نے فائل کی ہے نا. ہاں دیکھیں, اب آپ غریدہ کی بات کرتے ہیں نا, یہ جہاں تک یہ بات کی تھی کہ امپورٹنٹ ہے یوٹیوبر سے ملنا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئٹہ میں جانا, یہ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن آپ ان سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص ہے, کیا وہ ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے؟ بالکل صحیح. اور پھر یہ لگانا ساتھ کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے ایک بریگیڈ ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ ان کی ایک سچویشن ایسی بن گئی ہوئی ہے, یہ اس سے اب نکل نہیں پا رہے ہیں. لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا, ان کو آڈینس نہیں ملتی. اب ان کو یہی بہت آسان ہے یہ کہ پروپیگنڈا یوٹیوبرز ہیں. اب ان کی اگر اتنی ہی زیادہ وہ ہے تو مقابلہ کر لیں, بالکل مقابلہ کر لیں نا, وہاں پتہ چل جائے گا کیا ہے. تو یہ آپ کی ٹھیک تجویز ہے, میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. اور جو یہ تمام صحافی جو بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, جو یہ لکھتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں, جو یہ ٹویٹ کرتے ہیں, جو یہ پروگرام کرتے ہیں, وہی ہونا چاہیے اور اس کو ریاستی پالیسی کا حصہ بننا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے وہ یہ مطمئن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور پتہ نہیں یہ کیسے مطمئن ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے مجھے لگتا. بہت شکریہ ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست ہوتی رہے گی. آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.